شہرت ہے جہاں بھر میں عثمان کی صحابت کی، اس شان خلافت کی، اس کان مروت کی۔ جنت کو مدینے میں سرکار نے جب بیچا، جنت کو مدینے میں سرکار نے جب بیچا، اس وقت خریدی چابی عثمان نے جنت کی۔ جس طرح سے بیعت لی سرکار دو عالم نے، تمثیل ملے گی نہ عثمان کی بیعت کی۔ ذو نور لقب پایا عثمان نے جو لوگوں، رفت ہو بیاں کیسے عثمان کی نسبت کی۔ عثمان نام، ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیت، ذو النورین لقب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت ایک انتخابی مجلس ترتیب دی اور اسے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کا کام سپرد کیا۔ یہ انتخابی کونسل ان 6 افراد پر مشتمل تھی جو اس وقت قوم میں زیادہ بااثر اور مقبول عام تھے۔ اس مجلس نے عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے چل پھر کر عام لوگوں سے معلوم کیا، حج پر تشریف لانے والوں سے پوچھا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگوں کا رجحان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اس پر مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی اور خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال 6 ماہ خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ جنگ تبوک کے موقع پر کثیر تعداد اونٹ جو مال سے لدے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے۔ جنگ تبوک کے موقع پر 1/3 لشکر کے اخراجات بھی برداشت کیے۔ ہر وقت اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ عرب کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں غلے کا قحط پڑا۔ خلیفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کے غلے سے لدے اونٹ مدینہ کی طرف آ رہے تھے حکومت کو فروخت کے لیے کہا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اور کہا جو آپ نے قیمت لگائی ہے اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کروں گا۔ خلیفہ ان سے ناراض ہوئے، مگر جب غلے سے لدے ہوئے اونٹ مدینے پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اونٹوں کا غلہ بیت المال میں بغیر قیمت کے جمع کروا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حبشہ کی ہجرت میں شامل تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو ہجرت مدینہ کا کہا تو مدینہ ہجرت کی غزوہ بدر میں اپنی کی بیماری کی وجہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ میں ہی رہے، باقی تمام مہمات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں جب لوگ تتر بتر ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوسرے چند صحابیوں کے ساتھ شریک رہے۔ صلح حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس گئے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو اس بات پر بیعت رضوان ہوئی۔ جنگ تبوک پر 1/3 لشکر کے اخراجات مہیا کیے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیازی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں کو دستے مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت شورائے طرز کا تھا، لوگوں کو آزادی کی اجازت تھی، لوگ حکومت پر تنقید کرتے تھے۔ مجلس شورا میں عمال شامل تھے جو کہ حکومت کو اہم معاملات میں مشورے دیتے تھے۔ ان مجلس میں عمال سے تحریری مشورے طلب کیے جاتے تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اختیارات کی تقسیم تھی۔ فوج کے افسر کا عہدہ ایجاد کیا گیا تھا۔ صوبے میں عامل اور فوج کا افسر علیحدہ اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ نگرانی کا نظام قائم تھا۔ اس کے لیے دربار خلافت سے تحقیقاتی وفود روانہ کیے جاتے تھے جو تمام ممالک محروسہ میں دورہ کر کے عمال کے طرز عمل اور رعایا کی حالت کا اندازہ کرتے تھے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے لوگوں سے اطراف ملک کی خبریں پوچھتے تھے
حج کے موقع پر تمام اعمال لازمی طور پر طلب کیے جاتے تھے، اس لیے فوری شکایتوں کی تحقیقات کر کے دارک سے کام لیا جاتا تھا۔ ملک کا نظم و نسق فاروق اعظم والا ہی تھا، مگر ملکی محاصل میں اضافہ کیا۔ ان کے دور میں اہل وظائف کا 100 درہم کا اضافہ ہوا۔ لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ صبح جات میں دفاتر کے لیے عمارتیں تیار کروائیں، سڑکیں، پل، مہمان خانے، مساجد تعمیر کروائیں۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھی سیلاب آیا کرتا تھا، مسجد نبوی اور شہر کی آبادی کو نقصان پہنچتا تھا۔ مدینہ سے تھوڑے فاصلہ پر مدری کے قریب ایک بند بنوایا اور نہر کھود کر سیلاب کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ اس بند کا نام مہروز ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کی، ملکی انتظامات کو تمام مقامات پر علیحدہ کیا، مستقل فوجی افسروں کا ہر مقام پر تعینات کیا، تمام ممالک میں گھوڑوں اور اونٹوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے نہایت وسیع چراگاہیں بنوائیں، چراگاہ کے قریب چشمے تیار کروائے۔ اسلام میں بحری جنگ اور بحری فوجی انتظامات کی ابتدا خاص حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت سے ہوئی۔ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل فرض مذہب کی خدمت ہے۔ اس فرض کو اچھے طریقے سے انجام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکثر خوف خدا سے آبیدہ رہتے تھے۔ شرم و حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیازی وصف تھا۔ فیاض تھے، مدینے میں سارے کنویں کھاری تھے، صرف بحر روما جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا شیری تھا۔ رفاع عامہ کے خیال سے اس کو 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کاتب وحی تھے۔ طرابلس، برقہ، فریقیہ، اسپین، قبرص، طبرستان، ارمینیا اور ایشیائے کوچک کا ایک وسیع خطہ اور شام وغیرہ ان کے دور میں مفتوح ہوئے۔ امیر معاویہ تنگنائے قسطنطنیہ تک بڑھتے چلے گئے۔ کابل سے مراکش تک کے علاقے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاس سے اور بیت المال سے مدد کرتے تھے۔ بعض وقت بیت المال سے قرض لے کر بھی رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میرے رشتہ دار اتنے زیادہ مالدار نہیں، اس لیے میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور یہ صلہ رحمی ہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے۔ یہی بات بعض لوگوں کو پسند نہیں تھی اور آخرکار بلوائیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ شہادت کے موقع پر 40 دن تک بردباری، ضبط اور تحمل کا اظہار کیا۔ ایک وسیع سلطنت کے حاکم اور جانثاروں کی فوج ہونے کے باوجود خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند بلوائیوں کے خلاف خون ریزی کی اجازت نہیں دی اور شہادت قبول کر لی۔ آئیے مسلمان ملکوں میں ایسی حکومتوں کے لیے کوشش کریں تاکہ ضروریات زندگی کی فراوانی ہو، امن و امان ہو، کرپشن ختم ہو، دہشت گردی ختم ہو، انصاف ہو، عدل کا نظام ہو، انسانیت کی قدر ہو، بیرونی مداخلت ختم ہو، تمام شہریوں کے لیے ترقی کے یکساں مواقع ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے انٹرسٹنگ موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔